عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ویڈیو کلاس میں ہم نے فیض احمد فیض کی حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی شاعری، غزل نمبر 1۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی مختصر سی تشریح کریں، سب سے پہلے پیارے بچوں آپ پیج نمبر 117 نکالیے اور میں یہ غزل پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ جو ہم پہ گزری ہو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ پیارے بچوں، اس غزل کی بلند خواندی میں نے کی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، یعنی مطلع جو ہے غزل کا مطلع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس میں پیارے بچوں چلے چلے یہ ردیف ہوا، بہار کاروبار یہ قافیہ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں پیارے بچوں۔ تو اب ہم اس کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں۔ مطلع اس غزل کا ہے، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ پیارے بچوں، تشریح جو ہے، تشریح کرنے کا ایک طریقہ ہے پیارے بچوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شعر جو ہے، شاعری کی ایک لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں اور دو لائنوں کو ملا کے ایک شعر کہلاتا ہے۔ ایک سے زیادہ شعر جو ہے، ان کا جمع جو ہے اسے ہم اشعار کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہم اس مطلع کی بات کرتے ہیں، جب تشریح کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے اور کس چیز سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس غزل کی بات کریں تو ہمیں اس
مطلع کی تشریح کرنی ہو تو ہم لکھیں گے یہاں کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی غزل سے، کیونکہ یہ غزل ہے، لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ اس شعر میں فیض احمد فیض کیا فرماتے ہیں، یعنی اس کی ہم سلیس کریں گے، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ تو مشکل الفاظ جیسے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلوں میں رنگ بھرے کا مطلب کیا ہوا؟ پھولوں کو سجانا، پھول کھلنا۔ اسی طرح باد نو بہار کا مطلب نئے بہار کی ہوا۔ قفس کہتے ہیں قید خانہ۔ فی الحال یہ ہم اس کے بارے میں مطلع کے بارے میں بات کریں گے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو گلوں میں رنگ بھرے کا مطلب کیا ہوا؟ پھول سجانا، پھول کھلنا۔ باد نو بہار کا مطلب نئی بہار کی۔ تو فیض احمد فیض اس مطلع میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ نئے بہار کے موسم کی صبح کی ہوا پھولوں میں رنگ بھر رہے ہیں، یعنی پھول کھل رہے ہیں۔ اس ہوا نئے موسم بہار میں صبح کی ہوا سے پھول کھل رہے ہیں، گویا موسم بہار آیا ہوا ہے۔ ایسے میں تمہارے یہاں نہ ہونے سے گلشن کا کام کاج رکا ہوا ہے، یعنی تمہارے بغیر گلشن یعنی باغ جو ہے، باغ بے رونق ہے، اس میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے محبوب سے فیض احمد فیض اپنے محبوب سے کہتے ہیں، اے محبوب تم چلے آؤ تاکہ گلشن میں بہار کا مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے۔ یعنی اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نیا موسم میں بہار آیا ہوا ہے، اور جو نئے موسم میں صبح کی جو خوشگوار ہوا ہوتی ہے جس سے پھول کھلتے ہیں، موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، تو ایسے میں آپ کا میرے پاس نہ ہونا، میرے ساتھ نہ ہونا یہاں بے رونق بنا دیتا ہے۔ لہذا تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے کام کاج رکا ہوا ہے، لہذا آپ چلے آؤ تاکہ اس باغ میں گلشن میں بہار کا مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا شعر، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ قفس کہتے ہیں پیارے بچوں قید خانہ جو ہے، صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا، بہر خدا کا مطلب خدا کے لیے۔ تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے، اور لگتا ہے انقلابی شاعر تھے، وطن کے متعلق اس نے شاعری کی ہے۔ تو یہاں گمان ہوتا ہے کہ اس کا جو محبوب ہے دوسرے شاعروں سے علیحدہ ہے، زیادہ تر اس کی شاعری میں جو محبوب ہے وہ وطن ہے۔ تو اس شعر میں گمان ہوتا ہے چونکہ یہ قید ہو گئے تھے، فیض احمد فیض کو راول پنڈی سازش کیس میں قید کر لیا گیا تھا۔ لگتا ہے اس شعر میں اپنے محبوب جو اپنے یاروں سے کہہ رہے ہیں کہ ذکر یار چلے، یعنی محبوب جو ہے یہاں وطن کا گمان ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس شعر کی تشریح کرو گے، اس میں بھی یہی لکھنا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ فیض احمد فیض کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تو پھر اس شعر میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ قفس قید خانہ اداس ہے، قید خانہ اداس، سارے قید خانے میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس لیے اے دوستو، یاروں کا مطلب ہوا دوستو، اس لیے اے دوستو محبوب کے دیار سے آنے میں محبوب سے مراد شاعر کا وطن بھی ہو سکتا ہے۔ وطن سے دور قید خانے میں اپنے وطن کی یاد آئی ہے، اور اسی لیے اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ اب شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا، صبح کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، کہ صبح کی ہوا
چونکہ وطن سے گزر کر آتی ہے اس لیے وہ وطن کا حال جانتی ہوگی، اس لیے چاہتے ہیں کہ صبح شاعر کے وطن کا ذکر کرے تاکہ اس کی اداسی دور ہو سکے۔ ہاں، قفس اداس ہے یارو، صبح سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ یعنی یہاں محبوب کا گمان جو ہے وطن ہے، تو شاعر اپنے دوستوں سے کہتا ہے، دوستوں سے فرماتے ہیں کہ وطن سے میں دور ہوں، قید خانے میں ہوں، اور اسے اپنے وطن کی یاد آئی ہے، اس لیے پورے قید خانے میں اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ اب شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا چونکہ میرے وطن سے ہو کر آتی ہے، گزر کر آتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ میرے وطن کا حال جانتی ہوگی، لہذا صبح سے شاعر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا سے کہو کہ میرے وطن کا ذکر کرے تاکہ میری جو اداسی ہے وہ دور ہو جائے۔ تیسرا شعر، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز۔ کنج لب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکراہٹ، کنج لب، کنج لب مسکراہٹ۔ اسی طرح سرِ کاکل، سرِ کاکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر کے آگے والے بال، آگے والے بالوں کو ہم سرِ کاکل کہتے ہیں۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرِ کاکل سے مشک بار چلے۔ مشک بار کا مطلب ہو خوشبودار، مشک بار کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، خوشبودار۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرِ کاکل سے مشک بار چلے۔ پیارے بچوں، جب اس شعر کی تشریح کرنی ہو تو سب سے پہلے یہ بات میں نے آپ کو بار بار دہرا ہوں آپ سے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے اور کس چیز سے، غزل سے ہے، نظم سے ہے، مثنوی سے، کس سے ہے۔ تو چونکہ یہ فیض احمد فیض کی غزل سے لیا ہوا گیا شعر ہے تو آپ لکھو گے یہ شعر فیض احمد فیض کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، شاعر شب و روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو۔ یعنی کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، مسکراہٹ سے، کہ میری صبح کی آغاز تیرے مسکراہٹ سے ہے محبوب، میرے صبح کی آغاز، یعنی جب میری آنکھ سویرے کھلے تو آپ میرے سامنے مسکرا کر آ جائیے۔ کبھی تو شب سرِ کاکل سے مشک بار چلے، اور جب رات، اسی طرح رات جب آئے، محبوب رات بھر میرے پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے۔ یعنی میں اپنا جو میرے دن و رات ہے اپنے محبوب سے، یعنی اپنے محبوب کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں بھی شاعر چونکہ قید خانے میں بند ہے تو یہاں بھی گمان ہوتا ہے کہ یہ اپنے محبوب کس سے کہتا ہے؟ اپنے وطن کو، کہ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرِ کاکل سے مشک بار چلے، کہ اے محبوب، اے وطن، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ جب کھلے تو میں اپنے وطن میں ہوں، اور رات بھی، یعنی ہر روز میری جو جتنی بھی عمر ہے یہ میں اپنے وطن میں گزارنا چاہتا ہوں، چونکہ میں وطن سے دور ہوں، قید خانے میں بند ہوں۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرِ کاکل سے مشک بار چلے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی۔ انشاءاللہ
جو باقی اشعار رہے اس غزل کے اگلے ویڈیو کلاس میں ان کی تشریح ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.